کیا ہم آزاد ہیں؟ واقعی ہم آزاد ہیں؟ دنیا بھر میں یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کرنے میں بھی آزاد ہیں، پینے میں بھی آزاد ہیں، کھانے میں بھی آزاد ہیں، چلنے میں بھی آزاد ہیں، اور آسمان کے نیچے ہم جیسے زندگی گزاریں اس کے لیے ہم آزاد ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا انسان کے لیے، انسانوں میں جو مومن ہے، مسلمان ہے، جو اللہ کی مانتے ہیں، ان کے لیے ایک قید خانہ ہے، سجن ہے، سجن کہتے ہیں جیل خانے کو، و جنت الکافر، اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تو قید خانے میں قید ہوتی ہے اور جنت میں آزادی ہے، تو کافر کے جو جنت کی جو خواہش ہے، جو اس کی تمنا ہے، جو اس کا پرسیپشن ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ دنیا میں پوری کر رہا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں اپنی مرضی ہوتی ہے؟ کیا قید خانے میں انسان آزاد ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے مر جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے اوپر حالات لے کر آتے ہیں؟ سفر پر کوئی جا رہا ہے تو اس کی مرضی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسی ذات کے سائے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کہ جو کہ تمام عالموں کو محیط ہے، جس کا علم بھی، جس کی قدرت بھی، جس کے خزانے بھی محیط ہے، تو ہم اصل میں آزاد نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعبدون عبد سے ہے، اور عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ تو ہماری حقیقت ہم آزاد نہیں ہیں، یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے۔ کئی جگہ ہم نے دیکھا جو مارچ وغیرہ ہوتے ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں، بڑے بڑے بینر کہ ہم آزاد ہیں، اور یہ مختلف قسم کی جو معاشرتی برائیاں ہیں اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے، اور جو فطری طور پر سلیم الفطرت انسان کے جو خصوصیات ہوتی ہیں اس سے دور کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہاں دنیا میں تو کم از کم آزاد نہیں ہیں۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، دو آزادیاں ہیں، دو غلامی ہیں۔ جس نے دنیا میں آزاد رہنا ہے وہ آخرت میں قید ہوگا، اور جس نے دنیا میں الدنیا سجن المؤمن وہ پرسیپشن لے کر آنا ہے قید خانے کا، انشاءاللہ وہ آخرت میں آزاد ہوگا، جنت میں جائے گا۔ جنت میں انسان کو اللہ پاک اپنی جو خصوصیات میں سے ایک وہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے، یعنی اللہ جو ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ بطور گفٹ اس جنتی انسان کو دے دیں گے، جو یہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہاں اصل آزادی ہے۔ یہاں تو ہم قید خانے میں ہیں، اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے قید خانے میں، نہ اپنی مرضی سے سونا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھانا ہے، نہ اپنی مرضی سے پینا ہے، نہ اپنی مرضی سے سہولتوں کا استعمال ہے، بلکہ اس کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے۔ کھانا فکس ٹائم پر ملے گا، کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکے رہو۔ ناشتہ فکس ٹائم پہ ہے، جو مشقت ہے اس کے لیے ٹائم پر جانا ہے، تو اس کو پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کا بستر بھی نہیں، جو بستر اویلیبل ہو اس پر سوئے گا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جو سیٹ پروٹوکالز ہیں، جو سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، جو سیٹ بائی لاز ہیں، اللہ پاک نے جو اوامر کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اگرچہ نفس اس کی طرف جائے، دل للچائے، شیطان اس کی طرف لے جائے، دل اس کی خواہش کرے، پھر بھی اس سے بچنا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل امتحان، اور یہ ہے اصل زندگی ہماری۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ جوانی میں انسان کا دل بہت کچھ چاہتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے قربان کرنا یہ اصل جو ہے وہ اچیومنٹ ہے۔ تو جو یہ کر لے گا، جو ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اور دنیا کا پردہ گر جائے گا اور آخرت کا پردہ اٹھ جائے گا، تب اس کی کامیابی شروع ہوگی۔ جزوی کامیابی یہاں بھی ملے گی اس کو، امن، چین، راحت، سکون، اطمینان والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ چیزوں پر اس کی اطمینان اور اس کا سکون یہ منحصر نہیں ہوگا، بلکہ چیزوں سے بالا تر ہو کر اللہ پاک اس کو امن، چین، سکون، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ اولاد ہوگی، اولاد میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ اپنے جس کے سب آرڈینیٹس ہوں گے، یہ اللہ کا مطیع ہوگا، اس کے سب آرڈینیٹس اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ یہ تو آخرت کی کامیابی کا سایہ ہے۔
اصل کامیابی تو موت کے بعد شروع ہوگی، جو ہی آنکھیں بند ہوگی اس کی آزادی شروع ہو گئی۔ قبر میں آرام، آخرت میں پروٹوکول، اللہ جب حساب لینے آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ اس سے حساب لیا جائے گا، اور جنت میں جب جائے گا تو پھر آزادی ہی آزادی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ ایک سٹیٹمنٹ جنت کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کا جو دل وہاں چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم لوگوں کا جو دل وہاں چاہے گا وہ آپ ملے گا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ، یہ آزادی کی صحیح تعریف کر رہا ہے۔ باقی جو ہم یہاں پر آزادی دیکھتے ہیں تو خلق الانسان ضعیفا، ایک کمزور آدمی اگر آزاد بھی ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بیماری لگ جائے، کہ ہم بیماری لگنے سے آزاد ہیں، مشکلات آنے سے آزاد ہیں، کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، کہ ہمیں پیاس نہیں لگتی، کہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جب یہ سب ضرورتیں ہوتی ہیں تو کہاں سے ہم آزاد ہیں؟ تو میرے عزیزوں، دنیا میں ہم قید کی زندگی گزاریں گے، اور وہ قید نہیں کہ ہم پر بیڑیاں ہوں اور گلے میں توق ہو، بلکہ جو خواہشات ہیں ان کو لمیٹڈ کریں، اور جو انسٹرکشنز ہے ان انسٹرکشنز کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کی انسٹرکشنز ہیں، حدیث کی انسٹرکشنز ہے، تو انشاءاللہ جو ایسا کرے گا آخرت میں وہ آزاد ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں آخرت کی حقیقی آزادی اللہ نصیب فرمائے، اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com